ہماری سیاست جو ہے نا بڑی بے رحم چیز ہے. یہ مولانا صاحب جو انقلابی بنے ہیں اس کی کیا آپ کو ریزن نظر آ رہی ہے؟ جاوید ہاشمی کو مریم نواز جو ہے وہ انکل کہہ کر پکارتی تھی. فزیکلی انہیں ٹارچر کیا گیا. کئی مرتبہ جو جمہوری جدوجہد اس میں انہوں نے اسی طرح کی تکلیفیں برداشت کی. ہم یہی پیٹرن دیکھیں تو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو اس سے کہیں گنا کم بات پہ بھی بہت سخت سزائیں ملی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر مقدمات. السلام علیکم ناظرین، ہم پرفضا مقام پر ہیں. موسم ٹھنڈا ہے لیکن پاکستان کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بہت گرم ہو چکا ہے. مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں، جاوید ہاشمی صاحب کی رات کو جو ویڈیوز آئی ہیں اور ان کے گھر کے اندر جس طرح چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، اور دیگر جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم تجزیہ لیں گے سمینا پاشا صاحبہ کا. سب سے پہلے تو میڈم جو تازہ ترین ہے وہ جاوید ہاشمی کے گھر کی فوٹیجز ہیں. ان کی بیٹی پولیس اہلکاروں کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا قصور بتائیں، آپ کیوں یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور جاوید ہاشمی کو مریم نواز جو ہے وہ انکل کہہ کر پکارتی تھیں، اور سعد رفیق اور عابد شیر علی تو اپنا استاد کہتے تھے. تو جاوید ہاشمی کے ساتھ یہ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، کیونکہ پولیس پنجاب کی ہے، وہاں پر سارے لوگ پنجاب پولیس کے نظر آ رہے ہیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ بڑی ہماری سیاست جو ہے نا بڑی بے رحم چیز ہے. مطلب صحیح آپ نے نشاندہی کی کہ وہ جاوید ہاشمی جن کو آپ استاد مانتے ہیں یا جن کو آپ انکل کہتے تھے، اور یہ وہ جاوید ہاشمی ہیں جنہوں نے مشرف رجیم میں جیل کاٹی ہے نواز شریف کے لیے. وہ تو بلکہ خود چلے گئے تھے، اور جاوید ہاشمی صاحب نے بڑی سختیاں برداشت کی اور فزیکلی انہیں ٹارچر کیا گیا. اور کئی مرتبہ جو جمہوری جدوجہد اس میں انہوں نے اسی طرح کی تکلیفیں برداشت کی ہیں. اب تو وہ ویسے ہی اتنے اولڈ ایج بیچارے ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ وجہ کیا ہے غصے کی، تو وہ سمپلی آپ دیکھیں تو ان کی ٹائم لائن جو ہے ایکس کی، اس پہ نظر آتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں عام شخصیات کو، اور یہ بات جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. تو بظاہر مجھے تو میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ اسی وجہ سے ان کو جو ہے پہلے بھی ان کے داماد کو اریسٹ کیا گیا تھا، اور اس طرح کے ریڈز وغیرہ 2-3 مرتبہ پہلے بھی ہو چکے ہیں. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی لگتی ہے. افسوس کا اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے کیونکہ اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں، نہ وہ کوئی اس طرح سے ایکٹیولی کوئی بڑا کوئی کراؤڈ لے کے آ جائیں گے کہ جو آپ کو بڑا ان سے کوئی انسیکیور آپ ہو رہے ہیں. تو اگر انہوں نے کچھ لکھ بھی دیا ہے، جیسے اعتزاز احسن صاحب بھی بعض اوقات بہت فیکچوئل بات بعض اوقات کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات بہت سخت بات کرتے ہیں، لیکن اگنور کی جاتی ہے کہ اب یہ لوگ ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں جو کہ جن کے جو عملی طور پر اس طریقے سے ایکٹیولی نہیں پارٹیسپیٹ کرے. تو اگر وہ کوئی پوائنٹ آف ویو دے بھی رہے ہیں تو اتنا اس کے اوپر انٹالرنس نہیں شو کرنا چاہیے. لیکن ہارڈ اسٹیٹ تو پھر ہارڈ اسٹیٹ ہی ہوتی ہے. اب ایک جانب جو ہے مغضوب جاوید ہاشمی ہیں، وہ بیان دے رہے ہیں، سخت بیان دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان ہے، اور کل ان کے بھائی مولانا طاہر الرحمان جو ہیں وہ تو بڑی دھمکیاں میں لہجے میں کہہ رہے تھے کہ ایف آئی آر کر کے دکھائیں. یہ مولانا صاحب جو انقلابی بنے ہیں اس کی کیا آپ کو ریزن نظر آ رہی ہے کہ واقعی وہ اب اپوزیشن میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ صحیح جو ٹرو معنوں میں اپوزیشن ہوتی ہے وہ کریں گے؟ یہ جو بات ہے نا کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن ادھر جو ہے وہ ہاتھ ہلکا رکھا گیا اس طریقے سے. اتنا ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ مولانا کے اوپر اتنا سخت ہاتھ ڈالا جائے. یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے خلاف بھی ایک کیمپین شروع ہوئی ہے. جیسے آپ نے عائشہ گل علیہ کی بھی ویڈیو دیکھی ہے، اور جو یہ حکومتی وزراء ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، معافی کے مطالبے ہو رہے ہیں. تو یہ ہم نے ضرور دیکھا ہے، لیکن ایز سچ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جی کوئی ان پہ مقدمہ ہو گیا ہو یا ان کی اریسٹ کرے ہو. اگر ہم یہی پیٹرن دیکھیں تو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو اس سے کہیں گنا کم بات پہ بھی بہت سخت سزائیں ملی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر مقدمات ایمان مزاری کو ایک ٹویٹ کرنے پر دیکھیں تو یہ اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ یہ ایک ہمیں ڈفرینس تو نظر آتا ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ مولانا جو ہیں وہ کیوں اتنے انقلابی بنے ہوئے ہیں، تو مولانا جو ہیں ان کی سیاست کچی سیاست نہیں ہے. اگر وہ کچھ چیز کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی پرپز اور ایجنڈا تو لازمی ہوگا. جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ کوئی انقلابی بن گئے، تو اگر واقعی وہ کسی اصولی موقف پہ کھڑے ہیں تو سب سے پہلے تو اصول کے تحت جو وہ خود کہتے ہیں ہر وقت کہ پارلیمنٹ جعلی ہے، پارلیمنٹ جعلی ہے، ربڑ سٹیمپ ہے، جب آپ یہ مانتے ہیں تو پھر بھائی آپ اسی ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ کے تحت ہونے والی ترامیم کے ساتھ حصہ بھی ڈال لیتے ہیں، اس میں جا کے ووٹ بھی کر دیتے ہیں. پھر اسی ترامیم کے تحت جو الٹ پلٹ طریقے سے آپ کو وہ نشستیں دان کی جاتی ہیں، گفٹ کر دی جاتی ہیں مال غنیمت کے طور پر، اس میں بھی آپ بڑی خوشی خوشی اپنا حلوہ کھانے آ جاتے ہیں، اور وہ نشستیں بھی آپ لے لیتے ہیں دوسری جماعت کی، جس کو اصولی طور پر آپ کے اپنے سینیٹر قانون دان مانتے ہیں کہ ہاں جی یہ بنتی پی ٹی آئی کی ہیں، لیکن چونکہ اب سب کو مل رہی ہیں تو لہٰذا ہم بھی لے لیتے ہیں. تو بھائی جب اصول ہے تو سب سے پہلے تو اصول یہاں پہ وضع کریں نا
کہ آپ کہیں کہ جی پارلیمنٹ جعلی ہے, اس کے تحت ہونے والی ترامیم جعلی ہیں, اس کے تحت ملنے والی سیٹیں مخصوص نشستیں وہ بھی جعلی ہیں اور ہم وہ نہیں لیتے, تو پھر تو بات بھی ہے. تو یہ سلیکٹو جو انقلاب ہے یا سلیکٹو جو اصول ہے, یہ پھر جو ہے ظاہر ہے باعث تنقید بھی بنتا ہے اور لوگوں کے اوپر جو ہے اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. لیکن یہ بات ان ہیونگ سیڈ دس, پھر بھی مولانا کی 2-3 باتیں ایسی ضرور ہیں, اگر اس کانٹیکس کو ہم ایک طرف رکھ دیں, کہ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے سیکورٹی ایشوز کے حوالے سے ہو, یا یہ کہنا کہ ربڑ اسٹیمپ پارلیمنٹ تو کیا نہیں ہے, وہ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ربڑ اسٹیمپ ہے, تو وہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں. لیکن اس تحریک کا مرکز کیا ہے اور پرپز کیا ہے, وہ ہمیں میرا خیال ہے کہ ابھی آئندہ چند ایک ہفتے میں ہی واضح ہو جائے گا کہ یہ کسی اشارے پہ مولانا ایک دم جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, یا اور اگر ایسا ہوا کہ وہ کسی اشارے پہ ایکٹیو ہوئے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انہیں اسپیس بھی ملے گی کہ وہ یہ احتجاج بھی کر سکیں, وہ کوئی اور سخت اسٹیٹمنٹس دے سکیں, اگر تو کوئی اس طرح سے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مولانا کے خلاف بھی کوئی کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا. دوسرا رخ جو ہے وہ عمران ریاض صاحب نے پیش کیا ہے کہ یہ لانچنگ تقریب بھی ہو سکتی ہے, کہ مولانا کو لانچ کیا جا رہا ہے, سخت بیانات اور کچھ تھوڑی سی شاید ان کو پابند سلاسل بھی کر دیا جائے, اور پھر اس کے بعد ایک انقلابی بن کر اٹھے. ہاں, یہ ایک میں دیکھ رہی تھی کہ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر, یہ بھی ایک اینگل ہے کہ جی پی ٹی آئی کا چونکہ کے پی کے میں ابھی تک کوئی توڑ نہیں نکالا جا سکا, تو ان کی جگہ کوئی ایک نئی ریپلیسمنٹ تو نہیں لائی جا سک رہی, تو کیوں نہ کوئی ایگزسٹنگ جماعت کو ہی اس میں امپاور کیا جائے. تو یہ اس وجہ سے جو ہے مولانا کو ایک اشارہ ہے کہ جی آپ اٹھیں, اور آپ اور چونکہ اس وقت مقبولیت بنانے کے لیے یہی ایک سیٹ پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے, کیونکہ یہاں پر لوگوں کے ہیں ریزرویشنز, ہم خود دیکھ رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں, لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں, تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں کن کن حوالوں سے. تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک ہے, اور اس طرح کی تھیریز جو ہے ہم دیکھتے بھی ہیں اپنی پالیٹکس میں اس سے پہلے بھی, تو بالکل یہ ایک اینگل ہو سکتا ہے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ اس کا سیاسی واضح منظر نامہ جو ہے وہ ہمیں آئندہ چند ہفتوں میں ہی واضح ہو جائے گا.